کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم کو عطا فرمایا، جو انقلابی نظام ہم کو عطا فرمایا، جو پوری کائنات میں آج سب سے بڑے مذہب کی شکل میں جانا جاتا ہے، ہم ہندوستانی مسلمانوں کے پاس اس کی نقل بھی نہیں رہی۔ ہزار جدت ترازیوں کے مزاج بدلا کرے زمانہ، مگر یقین رہے گا عامر مزاج باطل وہی پرانا۔ ہماری ذلت کی انتہا کیا، ہماری پستی کا کیا ٹھکانہ، گناہ تو پھر گناہ ٹھہرے، عبادتیں بھی مجرمانہ، اور عروج سے بحر و بر نہ ہوگی کبھی حیات منافقانہ۔ زباں پہ اسلام کا وظیفہ مگر خیالات کافرانہ۔ آئے کیوں ہے دنیا میں؟ اسلام کیا چاہتا ہے؟ پیارے نبی علیہ السلام کا کیا پیغام ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ نماز کے کیا معنی؟ دین کیا ہے؟ مذہب کس کو کہتے ہیں؟ یہ ساری باتیں پرانی ہو گئیں۔ اب تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ پجامہ ٹخنوں سے اونچا ہو تو جنت میں جائے گا، نیچا ہو تو جہنم میں چلا جائے گا۔ مونچھیں لمبی ہو تو حرام ہے، چھوٹی ہو تو حلال ہے۔ نیت یہاں باندھ لی تو مکروہ ہے، ناپ پہ باندھ لی تو جائز ہے۔ سوائے فتووں کے ان ہندوستانی مسلمانوں کے پاس کوئی دوسری شے بچی نہیں۔ اور فتوے بھی کس کے لیے چاہیے؟ فتویٰ اپنے لیے نہیں چاہیے ان کو۔ عبد الرحمن کو اپنے لیے فتویٰ نہیں چاہیے کہ میں نے رسول اللہ کی بات پہ عمل کرنا، نہیں 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 نہیں۔ اس کو فتویٰ اپنے سکے بھائی کی مخالفت میں چاہیے، اس کو اپنے پڑوسی کی مخالفت میں فتویٰ چاہیے، اس کو اپنے امام کو مصلی سے اتارنے کے لیے فتویٰ چاہیے، اس کو کمیٹی کے صدر کو ہٹانے کے لیے فتویٰ چاہیے، اس کو اپنے شریکے کو ذلیل کرنے کے لیے فتویٰ چاہیے۔ یہ اس اسلام کو کوسوں دور چھوڑایا جو محمد رسول اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ اس اسلام کے ساتھ تو اللہ نے وعدہ کیا کہ جو میرے دین کے اندر آ گیا، جس نے محمد رسول اللہ کا دین اختیار کر لیا، وہ عزت دار ہو گیا۔ اللہ نے کہا وہ عظمت والا ہے، وہ جان و جلال والا ہے، وہ شہنشاہ والا ہے۔ اور جس نے اسلام قبول کر لیا، اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کو عزتیں عطا کر دی۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ ٹھوکریں بھی کھاتا ہو، ایک بندہ تھاں تھاں پہ ذلیل بھی ہوتا ہو، جگہ جگہ پہ گرتا پھرتا بھی ہو، اور پھر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہو؟ اس کا مطلب اس کا رونگ نمبر نہیں ملا، تاریں ہی غلط جوڑ رکھی ہے اس نے۔ یہ قرآن کو مردوں پہ پڑھوانے کی بات کرتا ہے۔ یہ جو بڑے اللہ والے آتے ہیں ان سے دین سیکھنے کی بجائے ان سے سر پہ ہاتھ پھروانے کی باتیں کرتا ہے۔ یہ نماز میں لذت کی بجائے چھاتی میں پھونک مروانے کی بات کرتا ہے۔ یہ صحیح دکان پہ جا کے غلط سودا خریدنے کی بات کرتا ہے۔ یہ بالکل ایسے جیسے کوئی پیٹرول پمپ پہ جا کے بولے کہ 1 کلو چینی دے دو، 1 کلو دال دے دو، تو وہاں کھڑا ہوا ورکر بھی کہے گا تیرا دماغ خراب ہو گیا، یہاں پیٹرول ملتا ہے۔ یہ خانقاہوں میں جاتا ہے، میرے لیے کاروبار کے لیے دعا کر دو، میری بیٹی کے لیے دعا کر دو، میرے داماد کے لیے دعا کر دو، میرے کھیتوں کے لیے دعا کر دو، میرے جانوروں کے لیے دعا کر دو۔ یہ اللہ والے اس کام کے لیے بنے ہیں کہ یہ تمہارے لیے دعائیں کریں اور تم نماز بھی نہ پڑھو۔ یہ اس کام کے لیے بنے ہیں کہ تعویذ لکھ کے دے دے، تم گلے میں لٹکاتے ہوئے پھرتے ہو۔ تم صحیح دکان پہ جا کے جب تک غلط سامان مانگتے رہو گے، کبھی گھر کے اندر صحیح چیز پہنچے گی؟ ہمیں وہ باتیں نہیں کرنی آتی جو آپ کو لذت دے سکیں، وہ لفظ ہمیں نہیں آتے جو آپ کی جیب میں سے 500 روپے نکلوا دیں۔ ہمیں پتا ہے قوم کو مرض لگ گیا بزدلی کا، قوم کو مرض لگ گیا نفاق کا، قوم کو مرض لگ گیا خود غرضی کا، قوم کو مرض لگ گیا ایک دوسرے کی دشمنی کا۔ تو میں تمہیں کہتا رہوں کہ اتنا تسبیح پڑھو، اتنی نیکیاں مل جائیں گی۔ کون کہتا ہے کہ ان کو نیکیاں مل جائیں گی؟ کس کتاب میں لکھا ہے کہ ان کو نیکیاں مل سکتی ہیں؟ قرآن پاک میں صاف کہا کہ منافقوں کے لیے کوئی جگہ نہیں اسلام میں، دوگلوں کے لیے کوئی جگہ نہیں اسلام میں۔ جو باہر سود خور ہے مسجد میں نمازی ہے، باہر اپنے بھائی کا دشمن ہے مسجد میں نمازی ہے، باہر بیوی کے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے مسجد میں نمازی۔ اس کو یہی پتہ نہیں کہ نماز کیوں فرض کی گئی۔ جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ نماز کیوں فرض کی گئی، جسے یہ پتہ نہ ہو کہ مسجد کیوں بنائی گئی، وہ مسجد کا پردھان بنا پھرتا ہے۔ تو ان کی اگر چھترول نہیں ہوگی تو پھر اور کس کی ہوگی؟ میں باغپت گیا، کل بھی میں نے پٹیالہ میں ایک قصہ سنایا، آپ بھی سن لو۔ رات کو بہت سارے لوگ فرصت میں ہوتے ہیں۔ کسی کی شادی میں گیا تھا، وہاں سے نکلا، آج سے 2-3 سال پہلے کی بات بتاتا ہوں۔ وہاں سے جب نکلا، مجھے جانا تھا سہارنپور بیہٹ روڈ پہ بھی ایک اور شادی تھی، وہاں بھی جانا ضروری تھا۔ تو ظہر کی نماز جس مسجد میں پڑھی ہے تو یہ شرم کی بات، لیکن میں نے اب یہ فیصلہ کیا کہ جب تک اس مریض کو یہ نہیں نہ بتاؤں گا کہ مرض کیا لگا ہوا ہے، تجھے ان کا علاج نہیں ہونا۔
जब तक औलाद के गुनाह पे पर्दे डालते रहोगे इनको उसने सुधरना नहीं है। तो रास्ते में मैं एक जगह नमाज के लिए रुका, मेरी अहलिया बच्चे सब साथ में थे। तो इन अहलकारों को जो साथ में इनको देख के ना बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, तो उनको पता लगा कि पंजाब के शाही इमाम साहब का बेटा आया हुआ है यहाँ। उस वक्त मैं इमाम नहीं बना हुआ था, वालिद साहब जिंदा थे रहमतुल्लाह अलैह, मैं इस जिम्मेदारी पे नहीं था। तो कई 20-25 लोग इकट्ठे हो गए। मैं मस्जिद का नाम भी नहीं बताता तुम्हें, हाईवे पे है, शामली रोड पे। और मुझे कहने लगा जी हजरत जी कुछ बता जाओ, जो हमारे यहाँ का रवाज है, क्या जी हजरत जी आए पाए, ये लेट ही हो जाए रात को, बस हमारे घर आ जाओ। अजी कहते हजरत कुछ बता जाओ। मैं बता देते हैं, हमारा काम यही बताना ही है, अल्लाह ने हमें पैदा इसलिए किया। तो अंदर बैठ के उन्होंने सोचा 2-4 तस्बीहां बताएगा, कोई ऐसा नुस्खा बता देगा, बस जाके फूंक मारनी है, घर में दौलत आने लगेगी। तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा इस्तिंजा खाने में अभी मैं गया था, बेइंतहा गंदा है, इसमें हजारों बीड़ियों के टुकड़े पड़े हुए हैं, ये सरकार ने कहा है उत्तर प्रदेश की कि मस्जिद में गन डाल के रखो। ये जो कुरान पाक पे इतनी मिट्टी चढ़ी हुई है, ये जो मस्जिद की चटाई भी तुम सीधी नहीं कर सकते, हालत बुरी है, ये किसी हुकूमत ने तुम्हें कहा कि तुम मस्जिदों की एहतराम को अपने हाथों से पामाल करते फिरो। मैं कहा तुम्हारे चतरोल नहीं फिरना, फिर और फिरना किसके है? इतनी बेहुरमती मसाजिद की, कुरान की, बिल्कुल निकाल कर जिंदगी से बाहर फेंक दिया। मस्जिद का काम बस इस्तिंजा करने जाएंगे, नहाने के लिए जाएंगे, नमाज पढ़ ली, उसके अलावा कोई काम नहीं है जी। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मस्जिद, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मस्जिद में अब चले जाओ, पूछो मदीना यूनिवर्सिटी के बच्चे पेपर कहां देते हैं, पूछो किसी मौलवी से जाकर, मदीना मुनव्वरा यूनिवर्सिटी के बच्चे पेपर कहां देते हैं, उनके मेडिकल टेस्ट कहां होते हैं? मदीना मुनव्वरा में किसी को कोई परेशानी आ जाए वो कहां जाता है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मस्जिद में पंचायतें होती हैं बैठ के कि हम बताते हैं कैसा वैसा होगा ताकि दीन के मुताबिक हो। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मस्जिद में यतीमों की कफालत होती है कि हम बताएंगे किस गरीब को क्या देना चाहिए, उसकी जरूरत क्या है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मस्जिद में मुसाफिरों को खाना खिलाया जाता है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मस्जिद में मजलूमों का साथ देने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद चल के साथ जाते हैं। तुमने क्या समझा कि मस्जिद 5 वक्त नमाज पढ़ना है? मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।